نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا وقال اللہ تعالی ربنا ابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ محترم بہنوں، بزرگوں اور ساتھیوں، مجھے آپ کے سامنے جدید معاشرہ اور فرد کا تزکیہ، اس کے تحت کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ دیکھیے، تزکیے کی اہمیت کتنی انسانی زندگی میں ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبیوں کے بھیجے جانے کے مقاصد میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ انسانوں کا تزکیہ کرنے آتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سے کام آپ نے انجام دیے، لیکن مولانا علی میاں صاحب نے سب سے بڑا کارنامہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی شخصیتوں کی تعمیر کی آپ نے کہ وہ ایسی شخصیتیں پھر دنیا میں اس معیار کی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ تزکیہ جو ہوتا ہے وہ در حقیقت انسان کے صرف خارج کے کسی عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے جو باطنی احساس اور جذبات ہیں اس کے اندر پاکیزگی آئے اور خارج میں اس کا ظہور ہو تو اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر خلیفۃ المسلمین ہے لیکن اگر اس کا قلب پاک نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسا آپ دیکھیے کہ اس کا ظاہر کا عمل اس کی درستگی تو بتائے گا لیکن اس کے باطن کے جذبات کا وہ اظہار نہیں کرتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو نماز پڑھتا ہے ظاہر میں اس کا عمل درست ہے، لیکن اگر باطن میں اس کی نیت دکھاوے کی ہے تو اس کا عمل کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص جو کسی خارج کے عمل میں نہیں ہے لیکن اپنے دل کی کیفیات کے ساتھ اس عمل میں ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ غزوہ بدر میں وہ کون سی ایسی گھاٹی ہے جس میں عثمان ہمارے ساتھ نہیں تھے، گو کہ وہ گھر میں اپنی بیوی کی تیمارداری میں رکے تھے لیکن قلب ان کا کہا تھا کہ میں اس جگہ وہاں نہیں رہا، تو آپ نے کہا وہ ہمارے ساتھ تھے اور اجر میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے جو باطن کے جذبات ہیں وہ تزکیے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام ایک ایسا نظریہ ہے جو باطن کے جذبات کے اعتبار سے نتیجے میں فرق آتا ہے یہ بتا دیتا ہے۔ یہ اور کوئی نظریہ نہیں بولتا، وہ انسان کے صرف خارج کو دیکھتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا باطن خراب ہے تو تمہارا ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا، نتیجے کے اعتبار سے تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو اتنی زیادہ اس کی آج کے معاشرے میں کیوں اہمیت ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں اجتماعیت کا دورہ ہے، تربیت اور تزکیے کو بھی صرف اجتماعیت ہی پر ہم منحصر ہو کے رہ گئے ہیں، حالانکہ وہ یہ بھی ایک ٹول ہے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ قیامت میں اللہ کہتا ہے کہ ہر شخص تنہا میرے سامنے حاضر ہوگا، اور جب وہ تنہا حاضر ہوگا تو ہر شخص کو اللہ نے دنیا میں تنہا الگ الگ خوبیاں دی ہیں، الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں۔ جیسا قرآن کہتا ہے کل یعمل علی شاکلہ، ہر شخص کا شاکلہ اللہ نے الگ بنایا، تو اس صلاحیت کے اعتبار سے بھی فرد کا وہاں تنہا کیا ہونا ہے؟ حساب ہونا ہے کہ اس نے اس کے گروتھ میں کن فیلڈ کو انتخاب کیا، کن محاذ کو انتخاب کیا اور کیا محرک اس کے پیچھے رہا۔ یہ دونوں اعتبار سے اس کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تزکیہ ہے کیا، تو دراصل تزکیہ تو گروتھ کا نام ہے۔ تزکیہ میں خرابیوں کو ہٹانا غالب پہلو نہیں ہے، اصل چیز گروتھ ہے۔ لیکن کس چیز کا گروتھ؟ بھئی ہمارے اندر جو ہماری شخصیت اللہ تعالیٰ نے باطن میں رکھی اس کو کوئی روح کہتا ہے، کوئی روح یزدانی کہتا ہے، کوئی وجدان کہتا ہے، الگ الگ نام دیے، اس کی بحث میں ہم کو نہیں پڑھنا کہ وہ کیا ہے، لیکن وہ شخصیت تو پاک ہے، پھر
پھر اس پاک شخصیت کو کیا آپ کو گروتھ کرنا ہے، کس طرح آپ کو گروتھ کرنا ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو اس میں کیا آ رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، وہ در حقیقت ہم کو اس پہلو سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ہماری جس تزکیے کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو اعضاء و جوارح دراصل اسی باطن کی شخصیت کا ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے قلب میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو تمہارے سب اعضاء صحیح رہتے ہیں، اور اگر وہ بگڑ جائے تو تمہارے تمام اعضاء و جوارح کیا ہو جاتے ہیں، غلط عمل کرتے ہیں۔ آگاہ رہو کہ وہ کیا ہے، دل ہے۔ تو یہ ہماری اس اندرون کی اس شخصیت کو ہم کو گروتھ دینا ہے۔ اب اس گروتھ کے لیے جو سب سے بڑا چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ گروتھ کیسا دینا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ تعالیٰ کو صرف گروتھ میں وہ عمل مقصود ہے جو ہائی گراف پر ہو، احسن ہو، خوبصورت ہو، بہتر ہو۔ اس کو اللہ کے نبی نے جو اسلام کی 4 بنیادیں جن کو محدثین قرار دیتے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ ہر عمل کو حسن سے ادا کرنا، خوبی سے ادا کرنا۔ اس کو اللہ کے نبی نے اس طرح فرمایا کہ ہر عمل کو خوبی سے ادا کرو، یہاں تک کہ بکرے کو ذبح کرو تو بھی کیا کرو، احسن انداز میں کرو۔ تو یہ خوبی اس معیار پر ہمارے ظاہر میں اور ہمارے باطن میں ہو، اسی کا نام کیا ہے، تزکیہ ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تزکیہ کوئی منزل نہیں ہے، تزکیہ ایک سفر ہے۔ تو آخر منزل کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہے تزکیے سے؟ تو تزکیے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ دیکھیے سب سے اعلیٰ ترین مقام انسان کا اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے، بندہ بننا ہے۔ سب سے اعلیٰ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا، قرب کا وہ مقام جہاں جبرائیل آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، وہاں قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے ایک بندے کو لے گئی۔ تو یہ بندگی اور عبدیت تزکیے کا اصل مقصد ہے، اور اسی لیے اہل ایمان کو جنت میں داخلے کے لیے کیا کہا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ تو یہ عبدیت کا جو مقام ہے، بندہ اللہ کا جو بننا ہے، یہ مقام پر پہنچنے کے لیے دراصل اللہ تعالیٰ نے ہماری جو شخصیت بنائی وہ کچھ اس طرح بنائی کہ جب کبھی بھی ہم اس راہ میں آگے بڑھتے ہیں تو 4 ارج یا 4 چیزیں ایسی ہے جو بالکل اس کے ساتھ بساتھ چلتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا، عمل کرنے کا ارادہ کیا، وہ ارج آپ کے ساتھ آ جاتی ہے، اور اس کے بغیر آپ عمل ہی نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہماری حاجت اور ضرورت ہے، دوسری شہوات ہے، تیسری جذبات ہے، اور شہوات کے ساتھ خواہش نفس ہم جس کو کہتے ہیں خواہشات۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہے کہ اس کے بغیر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی رکھ دی ہے کہ انسان اس کے بغیر عمل ہی نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھ لیجیے اتنا بڑا اس کا رول ہے۔ یہ ایسا سمجھیے کہ ایک طوفان کی طرح انسان کی شخصیتوں میں یہ ڈالی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا آباد رہے۔ اگر یہ انسان کے اندر ارج نہیں ہو تو یہ دنیا آباد ہی نہیں ہو سکتی۔ اب انسانی شخصیت جب بندہ بننے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو یہ اس کی راہ میں ساتھ میں شامل ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کو مثال سے سمجھیے کہ جذبات اور میلانات میں غصہ ہے نا، انسان کو غصہ آتا ہے۔ اب یہ غصہ جو ارج ہے ہمارا، یہ در حقیقت آپ دیکھا جائے تو ایک پوزیٹیو مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن جب یہ اپنی حد کراس کرتا ہے تو بندے کو، انسان کو بندگی سے کیا کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ یہ اتنا باریک فرق ہے کہ عام طور پر انسان اپنے باطن میں اس کو محسوس نہیں کر پاتا۔ اس کو ایسا سمجھیے کہ جس طرح ایک لفظ اور اس کے معنی وہ دونوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے، بالکل جڑے ہوئے ہیں، ویسے ہی یہ ارج ہماری شخصیت کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہے کہ ہماری اندر کی شخصیت جس کو گروتھ چاہیے اس میں یہ کیا کر دیتی ہے، اپنی
بار بار آ کر طاق کرتی ہے اور اس کو آلودہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ دیکھیے جب انسان غصہ ہو، اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس واقعے سے سمجھیے، کتنا باریک لائن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پہلوان کو پچھاڑ دیا تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا کیوں چھوڑا؟ تو کہا پہلے میرا مقصد اللہ کے لیے تجھے مارنا تھا، اب میرا غصہ اور میری انا کیا آ گئی؟ بیچ میں آ گئی۔ دیکھو کتنا باریک فرق ہے۔ اگر انسان اس کو نہ اندازہ کرے تو اس کو وہ غصے کی وجہ سے مار دے گا، لیکن سمجھے گا میں نے کیا کیا ہے؟ حق کی خاطر اس کو مارا ہے، اور یہاں آ کر اس کا نفس کیا ہو جاتا ہے؟ آلودہ ہو جاتا ہے، اور اس کی شخصیت بندگی سے کیا ہو جاتی ہے؟ ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ جو ارجس کئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھے، جس میں ایک جذبات اور میلان، میں نے جیسے کہا، یہ ایک ارج ہے۔ اب اگر ہم ہماری اجتماعی زندگی میں دیکھیں، ہم کسی شخص کی اصلاح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ اس نے غلطی کی، ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس پروسیس میں اب یہ ارج بھی آپ کی سب ساتھ میں لگی ہوئی ہے۔ اب اس شخص نے آپ کو کچھ بولا، آپ کی ذات کو کیا پہنچا؟ تکلیف پہنچی۔ اب آپ اس پر جو ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ اس کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں کہ اپنی ذات کا انتقام لینے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ ایسی باریک لائن ہے انسان کی شخصیت میں کہ اگر اس نے اس کو صحیح طور پر نہیں شناخت کیا تو انسان کیا کر جاتا ہے؟ اپنی بندگی کے دائرے سے کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے، اور پھر سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک میلانات کے حوالے سے آپ کو بتایا۔ اسی طرح آپ دیکھیے اور بھی جذبات کو آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ عربوں کی حمیت ایک پازیٹیو جذبہ تھا۔ وہ حمیت ایک ایسا میلان ہے کہ انسان جس موقف کو حق سمجھتا ہے اس کے لیے لڑتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے عرب شاعر یہ کہتے ہیں کہ جب تمہاری یہ حمیت اپنی حدود کو کراس کرتی ہے تو کتنے ہی عورتوں کے توہر تم خالق چھوڑ دیتے ہو۔ مطلب انسان اس وقت دوسرے سب ارج اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح غصے میں بھی آپ دیکھیے، بھوک ختم ہو جائے گی، شہوت ختم ہو جائے گی، یہ خواہش کی آپ نہیں رہے گی آپ کو۔ تو یہ جب اپنے حدود کراس کرتا ہے تو انسانی شخصیت کو کیا کرتا ہے؟ جو باطن، جس کو اصل گروتھ ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ آلودہ کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے دوسرا ہے خواہشات، جو میں نے کہی۔ اب خواہشات میں کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں عمل وجود ہی میں نہیں آئے اگر انسان کی یہ خواہش آپ دیکھیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو، اس کو لوگ اچھا کہیں۔ یہ ایک ارج اللہ نے رکھی ہے، اور اسی لیے وہ مختلف عمل کرنے کے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اسی اپنے نام اور اسی اپنی دوامیت کے لیے اس نے کیا کیا؟ اولاد بھی کیوں چاہتا ہے انسان؟ اس کے ذریعے اس کا کیا ہو؟ نام ہو۔ لیکن جب یہ ارج اپنے حدود سے آگے بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ مصر کے پیرامڈز لے لو، تاج محل لے لو، انسان اس کے لیے وہ پھر طریقے اپناتا ہے جو طریقے اس کو اس حد سے کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں آ کر اس کی شخصیت کیا ہوتی ہے؟ آلودہ ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، اگر ہم آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے بہت تحقیق اور جستجو کی صلاحیت دی، لیکن پھر بھی آخر کیا بات ہے کہ وہ ان کاموں کی طرف بڑھتا ہے جس میں جلد پذیرائی حاصل ہو۔ آج تعلیم کے پروجیکٹ، خدمت خلق کے پروجیکٹ ایسے ہیں کہ بڑی جلد اس میں عوام میں کیا ہوتی ہے؟ شہرت مل جاتی ہے، پذیرائی حاصل ہوتی ہے۔ تو انسان کو اپنی نسبت جب اللہ تعالیٰ سے گروتھ میں دے گا تو اس شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری اس صلاحیت کا بہتر میں اللہ کی مرضی اور منشا کو کہاں پورا کر سکتا ہوں۔ یہ در حقیقت اس کی صلاحیت ہو تو کہ اعتبار سے بندگی ہے، اور اگر وہ اس سے ہٹ کر اپنی اس ارج کا شکار ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ ان کاموں کو انتخاب کرے گا جس میں جلدی اس کی شخصیت کیا ہو جائے؟ سامنے آ جائے۔ یہ بڑے باریک باطن کے نقطے ہیں، انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سو کیسا بتایا کہ کسی کے دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ شرک ہے، اور کوئی انسان جان لے اس لیے عمل نہ کرنا یہ ریا ہے۔ دیکھو آپ دونوں حدیث میں بات دیکھیے، جب عمل کی نسبت اللہ سے کٹ گئی تو شرک ہو گیا، اور جب بندے سے رک کر عمل کیا تبھی بھی بندہ نسبت بن گیا تو وہ ریا ہو گئی۔ تو یعنی یہ ہے کہ انسانی شخصیت میں یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نسبت ہے، یہ جب کبھی بھی انسان ہٹائے گا تو کیا ہو جائے گا؟
وہ بندگی کے دائرے سے کیا ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو یہ اس پہلو کو بھی تزکیے کے اندر سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے، اور عام طور پر آج کے معاشرے میں انسان اس پہلو سے اس پر توجہ نہیں دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ اور آگے جائیں گے تو یہ سمجھ میں آتا ہے ہمارے یہاں کہ آپ دیکھیے کہ جب میں نے یہ کہا کہ ایک حاجت، بنیادی حاجت ہے ہماری، ایک خواہش ہے، آپ ان دونوں کو جب کمپیئر کریں گے تو ہوتا کیا ہے کہ بنیادی حاجت انسان کی کیا ہے، کھانا کھائے، رہنے کو گھر ملے اور لباس ملے، لیکن آپ دیکھیے خواہش بھی انسان کے ساتھ میں ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، ایک بکری ہے، آج سے 1000 سال پہلے اس کو آپ بیری کا پتہ کھلاؤ خوش ہوتی ہے، آج بھی کھلاؤ خوش ہوں گی، لیکن انسان کو اگر وہ والا کھانا آج کھانے کو بولیں گے وہ نہیں کھائے گا۔ وہ لباس میں بھی حویلی اور بنگلے چاہتا ہے، ایک مکان میں، اور لباس کے اندر بھی الگ الگ ذوق چاہتا ہے، کھانے میں بھی الگ الگ ٹیسٹ کے کھانے چاہتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے اس کو ہماری شخصیت پر یہ کہاں نقصان کرتی ہے اور کس حد تک یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ بھی بڑا ایک باریک لائن ہے۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہماری یہ جو شخصیت ہے، اس شخصیت کے اندر جو خاص طور پر سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ذوق اور جمال رکھا ہے، اسی لیے انسان اس طرف بڑھتا ہے، لیکن یہ ذوق و جمال جب اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دے تو اب کیا ہو جائے گا، وہ ارج ایسا ہو جائے گا جو آپ کی شخصیت کو کیا کرے گا، آلودہ کرے گا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت قیمتی موجڑی پہنی اور آپ نے نماز کے بعد کیا کر دی، اس کو صدقہ کر دی۔ کیا کہا کہ اس نے میری نماز میں مجھے کیا کیا، خلل پیدا کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے انسان جب اس ارج میں، لگژری لائف میں آگے بڑھتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اعلیٰ مقصد کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں کہ اس کی پوری شخصیت کی توانائی کس میں لگ جاتی ہے، اس کے حصول میں لگ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہلاک ہو درہم کا غلام، ہلاک ہو دینار کا غلام، ہلاک ہو چادر کا غلام، کہ جب دیا جائے تو خوش، نہیں دیا جائے تو ناخوش۔ یعنی اس کی شخصیت دوسرے انسانوں کے ساتھ اخلاق اور معاملات میں ایک ہی معیار رکھتی ہے، کیا کہ یہ مادی دنیا کے وسائل جو مجھے دے گا تو میں اس سے کیا رہوں گا، خوش ہوگا۔ تو یہ جو شخصیت کا پہلو ہے، اس کو جب گھر کی تزینات میں آپ دیکھو تو کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے مال کو ضائع کرنا چاہتا ہے اس کے مال کو گارے مٹی میں کیا کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے۔ اس وقت ڈیکوریشن گارے مٹی سے ہوتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ شخصیت کا یہ جو پہلو ہے جس میں انسان کی یہ جو ارج ہے، جس کے اندر انسان جب آگے بڑھتا ہے تو اس کی وہ شخصیت اس حیثیت سے متاثر ہوتی ہے کہ جب دوسرے کا حق دینے کے لیے کہو، اعلیٰ مقصد کے لیے قربانی دینے کے لیے کہو تو وہ اس کے لیے آگے نہیں آتا۔ اب بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیے کیا تھا، اس کو جب من و سلوہ اللہ نے دیا تو انہوں نے چٹخارے دار کھانے مانگے اور کہا کہ ہم کو اے موسیٰ اس پر بس نہیں ہوتا، لن طعام علی صبر علی طعام واحد، اس ایک کھانے پر ہم کو بس نہیں ہوتا۔ تو اب اس کی وجہ سے ہوا کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ذلت اور خواری دی۔ تو یہ ارج انسان کو اس حیثیت سے متاثر کرتی ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنی بڑی بڑی آج کے دور میں آپ 3 بڑی تہذیبیں دیکھیں وہ اسی محرکات کو نہیں سمجھنے کے نتیجے میں ہوئی۔ آپ مارکس کو دیکھیے، بنیادی حاجات کو اس نے اصل سورس قرار دیا۔ آپ ایڈلر کو دیکھیے، تفوق کے جذبے کو جو جبلت ہے انسان کی اس کو قرار دیا، اور آپ فرائڈ کو دیکھیے، جنس کو اصل اس نے کیا بنایا، مین انسان کی جبلت کا پہلو انسان کا ابھرا ہوا بتایا، اور اس کے مقابلے میں جو سرکشی پیدا ہوئی اس سے انسانی شخصیتیں کہاں گئی۔ اور پھر اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے تصوف میں انہوں نے یہ کہا کہ ان سب ارج کو دبا دیا جائے، اس کے بھی نقصانات سامنے آئے۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان سب چیز کو جب تک آپ اپنے حدود میں نہیں رکھو گے یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گی۔ یہ ارجز کیسی ہے کہ جس طرح ایک گاڑی کے لیے تیل چاہیے، آپ نے جتنا اس میں دیا تو وہ برابر چلے گی، تیل ضروری ہے، یہ خواہشات ضروری ہے آپ کی، لیکن جیسے ہی آپ نے کیا کیا، اس کو اوور کر دیا تو وہ کیا کرے گی، جس فیلڈ میں جائے گی وہاں کیا پھیلائے گی، فساد پھیلائے گی۔ اس بات کو یہاں سمجھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے ایک اور پہلو سے تزکیے کا کہ ایک معنی اس کا گروتھ کا ہوتا ہے۔ تو گروتھ، ہر ایک انسان کو اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں دی، اس صلاحیت میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو معراج ہے اس پر انسان کیا کرے، پہنچے۔ اللہ کو اصل مقصود یہی ہے۔ علامہ ابن خلدون نے
اس سے پہلے تاریخ کو لوگ کیا کرتے تھے؟ صرف ایک واقعات کے حیثیت سے بتاتے تھے. انہوں نے سوشیولوجی کا علم ایجاد کیا اور آج اپنی دوامیت پیدا کر دی. ایک ایسا کام امام جریر طبری کو لیجئے، ان کی کارناموں میں یہ ہے کہ ایک صفحہ دن میں لکھا جائے، اتنا انہوں نے تحریری کام کیا ہے. تو انسان جس صلاحیت کو سیکھے، جس ارج کو حاصل کرے، جس ٹیلنٹ کو حاصل کرے، اس ٹیلنٹ میں وہ اس کے ہائی گراف پر کیا کرے، پہنچے. یہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے. لیکن یہاں آ کر انسان کی یہ جو محرک کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان علم ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی صلاحیت اللہ نے اس کو دے دی، یعنی ایک فضیلت اس کو حاصل ہو گئی. اب اس فضیلت میں شیطان ان محرکات سے کہاں آتا ہے؟ شیطان ڈائریکٹ نہیں آتا، شیطان ان محرک کے حوالے سے آتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے 4 بتائی. اب یہاں انسان کو کیا شیطان کرتا ہے؟ یہ بات بہت اہم ہے جو احمد جاوید صاحب نے کہی. میں ان کا جملہ ہی نقل کرتا ہوں آپ کو کہ انسان، ہر طالب تزکیہ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو فضیلت یا خوبی آپ کو بے فکر کر دے یا آپ کو کسی دعوے پر اکسائے، یہ شیطان کی طرف سے ہے. چاہے آپ کسی بھی حال میں ہو، کتنے ہی بڑے مقام پر آپ ہو، اگر یہ 2 چیز آ گئی تو آپ بندگی کے دائرے سے کیا ہو گئے؟ نکل گئے. بے فکر ہو گئے مطلب کیا؟ کہ آپ یہ محسوس نہیں کریں کہ اب آپ کو کوئی سیکھنے کی ضرورت ہے. اجتماعی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ اہل علم اپنے سے کوئی سب آرڈینیٹ رہتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ میری علم کی وہاں کیا ہوگی؟ سبکی ہوں گی، بولیں گے اس کو کیا آتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے بارے میں یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، یہ خود بڑا علم ہے. یعنی انسان کا یہ اعتراف بندگی کی دلیل ہوتا ہے، اور انسان اس سے جو پہلو تہی کرتا ہے، یہ سرکشی کی دلیل ہوتا ہے. تو ایک تو بے فکر نہ ہوا جائے، دوسرا کسی دعوے پہ نہ اکسائے. یعنی انسان اپنے مقام کو دوسرے لوگوں سے نہ منوائے. یہ دراصل بندگی کی ضد ہے، اور جو اصل تزکیے کا مقام ہے. بندگی کیا ہے؟ تواضع، فروتنی، اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے. یہ اصل مقصود ہے تزکیے میں. تو آپ دیکھیے، جب کسی کو منصب ملتا ہے، کوئی علمی لیاقت ملتی ہے، تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں گے تو کیا تھا؟ ہم جانتے ہیں آپ کو بے شمار فضیلتیں تھی. ایک فضیلت یہ تھی کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر رعب طاری ہوتا تھا. ایک بدو آپ کو دیکھ کر کانپنے لگا تو آپ سمجھ گئے. آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کیا کرتی تھی؟ کھایا کرتی تھی. انتہائی انکسار کے ساتھ آپ نے پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے کہ آپ صدقے کے اونٹوں کو تیل لگا رہے تھے. تو ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کسی غلام سے یہ کام کرا لیتے. دیکھیے کس منصب پر ہے وہ، آدھی دنیا کے قریب فتح ہوا ہے ملک. کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا والی مسلمانوں کا غلام ہوتا ہے. دیکھیے یہ تواضع اس کی حقیقی بندگی کو بتاتے ہیں اس منصب پر جانے کے بعد بھی. پھر اسی طرح آپ عبید اللہ بن جراح کا واقعہ دیکھیے. جب ایران کی جنگ میں وہ گئے تو لوگوں نے، چونکہ وہ سپہ سالار تھے، ان کے لیے الگ کھانا پیش کیا. تو انہوں نے کہا کیا سب لوگوں کو یہ میسر ہے؟ تو کہا نہیں. تو انہوں نے کہا دیکھو، مسلمانوں کا بدترین حکمراں وہ ہے جو لوگوں کو اپنے ساتھ ایک مقصد کے لیے لائے، وہ اپنے لیے اس کا خون بہائے اور یہ الگ الگ لذیذ کھانے کھائے. میں ہرگز وہ نہیں کھاؤں گا جو دوسرے کو میسر نہیں ہے. اب ان 3 واقعات کی روشنی میں آج کے معاشرے میں جو الگ الگ جماعتیں، خود ہماری جماعت کا بھی ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ مختلف مناصب پر ہم کن کاموں کا منصب والے انتخاب کرتے ہیں. کیا وہ تواضع والے جو ہمارے کارکن کام کرتے ہیں وہ ہم ہمارے لیے اختیار کرتے ہیں؟ جدید معاشرے نے یہ کہہ دیا کہ جو لیڈر ہے وہ نگرانی کرے، وہ منتظم ہے، دوسرے لوگوں سے کیا کرے؟ کام لے. ٹھیک ہے بات. تو حضرت عمر سے بڑا کوئی منتظم تھا؟ وہ کیوں یہ کام کو اپنے لیے اختیار کرتے تھے؟ اس لیے کہ اس کی خود کی شخصیت کو اس کے لیے ضرورت ہے. اگر وہ یہ تواضع نہیں اختیار کرے گا تو اس منصب کا سرور اس کو اللہ کی بندگی سے کیا کر دے گا؟ نکال دے گا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے مختلف اجتماعی محفلوں میں جو الگ الگ ذمہ داروں کے لیے کمرے، الگ الگ کھانوں کا بعض دفعہ اہتمام ہو جاتا ہے مختلف جماعتوں میں. ہماری جماعت کا بھی جائزہ لینا چاہیے. کیا ہے عبید اللہ بن جراح کا واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ وہ سہولیات جو ان بوڑھوں کو سونے کے لیے حاصل ہے، کیا ذمہ دار بھی اسی سہولت سے سو رہا ہے یا اس سے زیادہ سہولت حاصل کر رہا ہے؟ تو یقیناً وہ اپنی شخصیت کے لیے جو مراحت حاصل کرتا ہے وہ در حقیقت ابدیت کے منصب سے نکل رہا ہوتا ہے. ابدیت تو اس میں یہ ہے کہ وہ بھی وہ تواضع پیش کرے جو تمام دوسرے کارکنوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ بات پیش آئی ہے. یہ چیز کو ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہ اصل میں
اس میں جو چیز ہے تزکیے کے ضمن میں ہم کو یہ بات دھیان رکھنی چاہیے کہ تزکیے کو آخر میں آ جاتا ہوں کچھ باتیں چھوڑ کر کہ کیا پیمانہ ہو جس سے ہم یہ ماپیں کہ میرا تزکیہ ہوا ہے یا نہیں۔ پہلا پیمانہ اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ بات دیکھے کہ کوئی بھی عمل جو وہ کر رہا ہے، کوئی بھی علم جو حاصل کر رہا ہے، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے اندر بڑھا رہی ہے یا کم کر رہی ہے۔ ہم اجتماع میں بیٹھے ہیں، ہم کوئی اجتماعی سرگرمی انجام دے رہے ہیں، اس کے بعد اپنی کیفیت کا جائزہ لیں۔ اگر اس میں خشیت نہیں بڑھی تو یہ جانیے کہ اس علم اور اس عمل نے ہمیں اللہ سے قریب نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسرا پیرامیٹر کیا ہے کہ ہمارے باطن کے احساس اور جذبات میں فرق آیا کہ نہیں آیا، وہ احساس اللہ کی مرضی کے تابع ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اگر نہیں ہوئے ہیں ہماری مرضی اور نامرضی تو ابھی بھی ہم تزکیے کے مرحلے میں آگے نہیں بڑھے ہیں۔ تیسری چیز ہلاوت ہے۔ دیکھیے ہلاوت ایک ایسی چیز ہے جو پیمانہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جنت میں جب اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں دے گا تو یہ کہے گا کہ یہ وہ نعمت ہے جس کا ایک حصہ میں نے تم کو دنیا میں بھی کیا کیا تھا، چکھایا تھا۔ وہ ہلاوت کیا ہے؟ جب آپ کوئی مانوی لوگوں کی خدمت انجام دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کیا ملتی ہے؟ ہلاوت نصیب ہوتی ہے۔ آج کی سائنس میں بھی آپ دیکھیے کہ آج انسان کون سی ہلاوت کے پیچھے لگائے جانتے ہیں؟ جو عارضی ہے۔ یہ ڈاکٹر ہیں جانتے ہیں، میری اصلاح کر سکتے ہیں کہ انسان جو شارٹ گول حاصل کرتا ہے یہ لگژری لائف کے، تو ہمارے ذہن میں جو ڈوپامین ہارمون ہے وہ خارج ہوتا ہے، لیکن وہ عارضی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خوشی دلاتا ہے، جیسی وہ گیا وہ آپ کی خوشی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، پھر حل من مزید کی آپ دوسری دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو سیروٹونین لیول ہے وہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ کسی دوسری انسانیت کی خدمت انجام دیتے ہیں اور اس سے جو آپ کو سکون ملتا ہے، تو جیسے ہی آپ نے یہ کام کیا ویسے آپ کو کیا ہو گیا؟ سیروٹونین لیول آیا، جو آپ کو آپ کی اندر ایک وہ خوشی دیتا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے واقعے سے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ضرورت مند شخص تھا، گھوڑا تھا اس کا، وہ گھوڑے کو ترکی نسل کا گھوڑا تھا، بہت مہنگا تھا، اور وہ بیچارہ ضرورت مند تھا، تو کہا یار تمہارا گھوڑا بہت اچھا ہے، بہت تعریف کی اس کی، اس پر ایک دوڑ بھی لگائی، اس نے جو قیمت بتایا بولے نہیں اس سے زیادہ تمہاری قیمت ہے، پھر اس کو پیسہ دیا اور بعد میں گھوڑا بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ دیکھو آپ کہ ایک ارج تو وہ ہے کہ وہ اپنا ذوق پورا کر لیتے، گھوڑا اپنے پاس رکھ لیتے، اور آپ نے دیکھیے کون سی ارج کو پورا کیا، کون سی باطن کے جذبات کی پرورش کی کہ آپ نے اس ذوق کی تکمیل کے ساتھ وہ گھوڑا اور پیسہ دونوں اس کو کیا کر دیا؟ اس ضرورت مند کو دے دیا۔ یہ در حقیقت تزکیے میں کیا ہوتا ہے؟ مطلوب ہوتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ آخری بات دو میں کہوں گا، ایک دو تین، اس میں یہ ہے کہ دیکھیے ہم یہ جو ارجز اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ محرکات دیے، یہ محرکات فی نفسہ ہی نجس نہیں ہیں۔ یہ محرکات نہیں ہوں گی تو انسان عمل نہیں کرے گا۔ بات صرف کیا ہے؟ اس کو حدود میں رکھنے کی، اور وہ حدود میں اس کو تقویٰ رکھتا ہے۔ اس سے بچاتا کون ہے؟ تقویٰ ہے۔ تب انسان کا کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے تین آخر بات جو بتاؤں وہ ضروری ہے کہ انسان کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ ارجز جو ہوتی ہے ہماری اتنی پاورفل ہوتی ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ ارج تین باتیں اپنے سے منوا کے لیتی ہے۔ ایک، جو وہ چاہتی ہے وہ کسی حال میں بھی چاہتی ہے پورا ہو۔ سیکنڈ، وہ کیا کرتی ہے؟ اس میں کسی پابندی کو قبول نہیں کرتی، سرکشی کرتی ہے۔ اور تھرڈ کیا کرتی ہے؟ غفلت، انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ تو اب اس سے انسان جب تک لڑے گا نہیں اس وقت تک اپنی حقیقی شخصیت کو کیا کرے گا؟ سامنے نہیں لائے گا، اور وہ تقوی کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو تین چیزیں اس میں ہم کو دھیان رکھنی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد اور دعا کے بغیر انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ دعا ہمیشہ ہم کو مانگنی چاہیے کہ اللہ جیسی شے ہے ویسی حقیقت میرے سامنے تو اس کی کر دے۔ ہوتا کیا ہے؟ میں نے بتایا بہت باریک فرق ہے ان محرکات اور انسان کی اصل شخصیت میں۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے میں صحیح ہوں، لیکن در حقیقت وہ دوسرے محرک کی تحت کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شے کی جو حقیقت ہے وہی میرے سامنے تو کیا کر پیش کر۔ دوسرا، رات کے وقت جب آپ تنہائی میں مختلف داعیات کے تحت فری ہوتے ہیں
تب آپ اپنا محاسبہ کریں کہ دن بھر آپ نے دین کا کسی سے ملنے پر جو کام کیے ان کاموں کا محاسبہ کر کے اپنے اندرون کا جائزہ لیں کہ میرے اندر کون کون سے محرک اٹھے، کسی کو بولتے وقت کون سا جذبہ آیا۔ میں بتاتا ہوں یہ ایسی تیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انسان ہے نا باطن میں کس طرح ریاکاری میں مبتلا ہوتا ہے کہ روزہ ہے تو چاہے گا کہ کوئی شخص ایسا سامنے آئے جو اس سے پوچھے کہ بھائی تم کچھ کھاتے ہو کیا۔ دیکھو انسان ہے نا ان جذبات کو جب تک نہیں سمجھے گا وہ در حقیقت انہی ارج کا شکار ہو جائے گا اور اپنی شخصیت کو وہ نہیں کرے گا۔ لاسٹ بات یہ ہے کہ وہ حضرت عمر کی دعا مانگنی چاہیے جو انہوں نے کہی کہ اللہ تو مجھے اپنی نظروں میں گرائے رکھ اور لوگوں کی نظروں میں اٹھائے رکھ، یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ اس طرح سخت محاسبہ کریں کہ اپنی نظروں میں اپنے آپ کو کیا رکھیں، گرائے رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ہم پر رحم فرمائے گا۔ اگر ہم نے یہ جو تزکیے کے لیے جو مہلت ملی اس کو ضائع کر دیا، اس کو پیوریفائی نہیں کیا، تو پھر اللہ نے جو آخرت میں پیوریفائی کا پروسیس رکھا ہے وہ بڑا ہولناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ آگ کے معمولی عذاب یہ ہے کہ آگ کا جوتا پہنایا جائے گا تو دماغ کھولے گا، پھر پیوریفیکیشن کے اس پروسیس سے ہم گزرنے کی تاب نہیں رکھ سکتے، کرنا اس میں انسان کو گزرنا ہوگا۔ اس لیے اپنی تنہائی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ احتساب کریں، اور اس میں جو آنسو بہیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وہ آنسو کو میں جہنم کی آگ سے کیا کر لیتا ہوں، بچا لیتا ہوں۔ ایسے آنسو کی اللہ کی قدر ہے کہ جو تنہائی میں انسان اللہ کے سامنے اپنا محاسبہ کر کے بہائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ